بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الذنوب، گناہوں کی اقسام۔ گناہوں کی دو اقسام ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورۃ النساء آیت 31۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے، اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معرفت الکبائر، کبیرہ گناہوں کی پہچان۔ جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے، مثلا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ سورہ الہمزہ آیت نمبر 1۔ جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، مثلا عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار۔ رواہ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہیں۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے، مثلا عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اظہار ہو، مثلا اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں فرمائیں گے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مثلا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار۔ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں
کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ لوگ نامراد اور برباد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 1000 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، 2 نیکی کر کے احسان جتلانے والا، اور 3 جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ الفاظ ہوں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہو، مثلا فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹنے والا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا يقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواہ الترمذی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض اور حسد، حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے الفاظ آئے ہوں، مثلا عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع الرحم، رواہ مسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ آئے ہوں، مثلا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنان فی الناس ہما بہم کفر طعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، نسب کا طعنہ دینا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہاں کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہیں، بلکہ اس سے گناہ کی شدت کا اظہار مطلوب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔